اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ آج میں آپ کو صرف فاتحہ کا ایک بڑا ہی خاص وظیفہ بتانے والا ہوں، جسے آپ صبح باسی منہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ صبح اگر آپ نہار منہ کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اگر کوئی فقیر شخص بھی ہوگا جس کے جیب میں 10 روپے بھی نہ ہوں، جس کے گھر میں ایک وقت کھانا ہو، ایک وقت کھانا نہ ہو، تو ایسا شخص بھی بہت ہی جلد مالدار ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے، جن کے رزق میں تنگ دستی ہے، کاروبار میں تنگ دستی ہے، جو لوگ پریشانیوں سے اُب چکے ہیں، پریشانیوں نے ان کا پیچھا کر رکھا ہے، پریشانیوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، تکلیفوں سے پریشان ہے، گھر میں اکثر لوگ بیمار ہوئے پڑتے ہیں، یا پھر جو گھر کے بڑے ہیں، جو گھر کا مکھیا ہے، وہ قرض سے پریشان ہے، مقروض ہو چکا ہے، قرض دار اسے پریشان کرتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، پیسوں کے خاطر ذلیل کرتے ہیں، قرض ادا کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہا، قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا قرضہ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی شخص اس وظیفے کو پیارے دوستو صبح نہار منہ کر لے گا تو اس کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ اسے کے سارے قرض ادا ہو جائیں گے، قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور بہت ہی جلد اس کے پاس بے شمار دولت بھی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، میرے ایسے بھائی جو اپنے نوکری کو لے کے پریشان ہیں، اپنے جاب کو لے کے پریشان ہیں، انہوں نے بہت بہتر تعلیم حاصل کی ہے، بہت بہتر ایجوکیشن حاصل کی ہے، لیکن اچھی جگہ نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکت سے انہیں اچھی جگہ نوکری بھی ملے گی۔ میرے وہ بھائی بہن جو اپنے گھر کے افراد کی شادی کے لیے پریشان ہیں، بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، بھائی کی بہنوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کے تقدیر میں غریبی ہو گئی ہے، جس کا مقدر غریبی بن چکی ہے، جس کی تقدیر غریبی بن چکی ہے، جو تنگ دستی سے پریشان ہے، گھر میں تنگی سے پریشان ہے، تو اگر ایسا شخص اس وظیفے کو کر لے تو اسے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عمل جو شخص کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے، اسے دولت مند بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ، آج کا جو عمل میں آپ تمام حضرات کو بتانے والا ہوں، یہ ایسے سورہ کا وظیفہ ہے، ایسے سورہ کا عمل ہے کہ جسے ہم ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ سورہ اتنی افضل ہے، اتنی بابرکت ہے، اور یہ جو سورہ ہے نماز کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر آپ نماز میں یہ سورہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ کتنا مجرب ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا قیمتی عمل ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ بڑا ہی خاص اور بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، جس کی سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، سورہ فاتحہ ہی ویسی سورہ ہے، ایسی سورہ ہے جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پورا ہو جائے، آپ جو بھی مقصد کریں وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ جو چاہت کریں آپ کی وہ چاہت پوری ہو جائے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ جہاں کاروبار کے لیے جائیں آپ کو اچھا کاروبار ہو جائے، ہر مقصد کے لیے آپ جہاں جانا چاہیں، جس جگہ جانا چاہیں، باہر جا رہے ہیں تو آپ کو اس جگہ پہ کامیابی ملے۔ جو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بزنس میں برکت ہو، ان کے کاروبار میں برکت ہو، دکان میں، مکان میں برکت ہو، اور ہاں پیارے دوستو، اگر تھانے کچہری کا بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسا کیس ہے جس کو لے کے آپ پریشان ہو چکے ہیں، حل نہیں ہو رہا، بہت سالوں سے دوڑتے پریشان ہیں، تو آپ ان معاملات کے لیے، ان تمام معاملات کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، آپ نے صحیح سنا، آپ اپنے ہر نیک و جائز حاجت کے لیے، چاہے دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ اس کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو
پیارے دوستو، آپ جس حاجت کے لیے چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جس بھی مراد کے لیے چاہیں یہ وظیفہ یا عمل کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو پوری یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی شک و شبہ اپنے دل میں نہ رہنے دیں۔ ویڈیو میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ وظیفے کی کیا کیا شرطیں ہیں، آپ کو وظیفہ کس وقت کرنا ہے، کتنے دنوں تک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے آخر تک ضرور دیکھیں، پورا ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ پیارے دوستو، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، آج جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا تقدیر چمک اٹھے گا، آپ کے سامنے ایسے ایسے کرشمے ظاہر ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج جو وظیفہ، آج جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو اسے آپ بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کر لیجئے۔ جب آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیں گے تو اس کا کرشمہ، اس کا معجزہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی پوری طریقے سے بدل جائے گی۔ قرض سے نجات پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو قرض ادا کرنے کا اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ دولت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کو بے شمار دولت عطا فرمائے گا۔ کسی بھی مقصد کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ من پسند جگہ پہ، یا بیٹے بیٹیوں کی شادی کی، یا آپ پہ حاجت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کی اور آپ کے بھائی بہنوں کی شادی اچھی جگہ ہو، تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہے، بے روزگاری سے پریشان آ چکا ہے، تو ایسا شخص کرے گا تو اس کو روزگار مل جائے گا۔ آپ اگر کسی بیمار شخص کے لیے وظیفہ کریں گے تو اس کو اس بیماری سے شفا ملے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو تنگ دست ہے، جس کے کاروبار میں برکت نہیں، جو بہت پریشان حال ہے، تو جو مفلس شخص ہوگا وہ مالدار ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا اور اس کے کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی۔ فقیر شخص بھی کر لے گا تو اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں وہ سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے پیسوں میں، اس کی دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ سارے لوگ حیران رہ جائیں گے، سارے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ تو یہ اتنا کرشمائی اور اتنا معجزائی عمل ہے کہ آپ جب اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ خود اس کا اثر دیکھیں گے، آپ اس کی طاقت دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی زبور میں ہے، اور نہ ہی کسی اور آسمانی کتاب میں ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، آپ اس کو سمجھیے گا، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ سورہ فاتحہ کی کیا شان ہے۔ پیارے دوستو، تفسیر کبیر میں یہ چیز موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ان پورے 104 کتابوں اور صحیفوں کا سارا علم قرآن پاک میں اکیلے موجود ہے۔ یعنی کہ ان سارے صحیفوں کا، ان سارے کتابوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا علم پہلے بڑی 4 کتابوں میں رکھا، اور ان ساری کتابوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم قرآن میں رکھا ہے اس سے وہ علم کہیں زیادہ ہے ان تینوں کتابوں اور باقی صحیفوں سے۔ اور پھر قرآن پاک کی جتنے بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری۔ پیارے دوستو، جو قرآن پاک ہے وہ الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنا علم رکھا ہے کہ آپ اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب چیزوں کو جمع کر کے، ان ساری تعلیموں کو، ان سارے علم کو جمع کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا تو اس نے تمام کتابوں کا علم سیکھ لیا۔ پیارے دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا۔ یہ ایک ایسی باکمال اور بابرکت سورہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں جہنم کے عذاب کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔
تو آپ اس سورہ کی فضیلت کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی قیمتی سورہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، یہ 7 آیت پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ اتنی بابرکت سورہ ہے کہ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھ کر ایسے شخص کے لیے پڑھ دیتے ہیں، ایسے شخص کے لیے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پلا دیتے ہیں جس کے لیے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، جس کے بیماری کو انہوں نے لا علاج بتا دیا ہے، تو اسے بھی شفا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم وظیفے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس وظیفے کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور دن میں بھی کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اور پھر نہار منہ آپ اس وظیفے کو کریں۔ پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے اور پھر آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی سب سے خاص شرط یہی ہے پیارے دوستو، آپ کو نہار منہ رہنا ہے۔ اور پیارے دوستو، دوسری ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ عمل کرتے وقت، یہ وظیفہ کرتے وقت کسی سے بھی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ جہاں یہ وظیفہ کریں تو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں اور کسی سے بھی بات چیت نہ کریں، بات چیت کرنے سے پرہیز کریں۔ اور پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا، یہ جو عمل ہے، اسے آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ اتنی بابرکت اور اتنی عظیم سورہ ہے کہ اس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نماز میں یہ سورہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں پیارے دوستو کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پیارے دوستو، میں نے آپ کو جو شرطیں بتائی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کر کے آپ جس چیز میں ہاتھ لگائیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا مقصد پورا ہوگا اور آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، پھر آپ نے نماز ادا کرنا ہے، اور جب آپ نماز ادا کر لیں تو آپ نے اسی جا نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، اور بنا کسی سے بات چیت کیے ہوئے، بنا کسی کے باتوں کا جواب دیے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پاک پڑھیں، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل اور سب سے بہتر درود ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی سا بھی درود پاک نہیں آتا تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ جی ہاں پیارے دوستو، صرف آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، 5، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیارے دوستو ایک تسبیح، جی ہاں پیارے دوستو، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جب آپ نے دوسری مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے گا۔ اور آپ نے پھر کرنا یہ ہے کہ آخر میں پھر آپ نے 5، 7 یا 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے پیارے دوستو، جو آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، جب آپ اس کو شروع کریں، اسے کرنا شروع کریں، تو آپ نے اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو اپنے دل میں تصور کر لینا ہے، اس کا پکا نیت کر لینا ہے، اس کے پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے اسے اپنے خیال میں لانا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی جو حاجت ہوگی، آپ کی نیک و جائز جو بھی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وہ بہت ہی جلد پیارے دوستو پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اور جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ نے 1 بوتل پانی لینا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد پیارے دوستو آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اور اس پانی کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس مریض کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دینا ہے۔ اور پھر اگر آپ نے کاروبار کے لیے، دکان میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ نے اپنے دکان میں، اپنے کاروبار والی جگہ پہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پانی چھڑک دینا ہے، لیکن اس بات کا خیال کرنا ہے کہ پانی جو ہے وہ زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد آپ کا کاروبار پھر سے چلنے لگے گا، بہت ہی برکت ہوگی، بے شمار برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کے آمدنی میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں، روزی میں خوب برکتیں ہوں گی پیارے دوستو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لا علاج مریض ہے جس کو بہت بیماریاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، جن کا علاج نہیں مل رہا، تو وہ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ پی لے، اسے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائے گا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، جس طریقے سے اور جس وقت میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے اور ویسے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی زبان سے جو بھی نکلے گا وہ پورا ہو جائے گا، بس آپ نے مکمل یقین رکھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے ضرورت مندوں تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔